جائیداد اپنے نام کرواتے ہی بیٹوں کی آنکھیں بدل گئیں۔ انہوں نے بیمار باپ کو رات کے اندھیرے میں کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ ایک غریب رکشے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے بوڑھے کو اٹھایا اور اپنے کچے مکان میں لے جا کر خدمت کی۔ چند دن بعد وہ بوڑھا انتقال کر گیا۔ رکشے والا جب تدفین کے لیے اس کا پرانا کوٹ اتار رہا تھا تو جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ یہ خبر جب بیٹوں تک پہنچی تو وہ ننگے پاؤں رکشے والے کے گھر بھاگے، کیونکہ شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے گلبرگ کی وسیع و عریض سڑکوں کے درمیان سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا وہ عالی شان محل نما گھر اپنی مثال آپ تھا، جس کے اونچے مینار اور وسیع لان دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ یہ حویلی نما کوٹھی شہر کے جانے مانے تاجر سیٹھ عبدالغفار کی ملکیت تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اور خون پسینہ ایک کر کے اسے تعمیر کیا تھا۔ سیٹھ غفار کی کہانی شہر کے لیے ایک مثال تھی کہ کس طرح ایک مزدور طبقے کا آدمی اپنی انتھک محنت، دیانت اور ذہانت سے فرش سے عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ سیٹھ غفار نے اپنی جوانی میں سخت مشقت کی تھی۔ وہ کندھوں پر بوریوں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور فٹ پاتھ پر سوتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں خواب تھے، اور ان خوابوں میں ان کی آنے والی نسلوں کی خوشحالی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی محنت میں برکت ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ پہلے ایک چھوٹی دکان، پھر گودام، اور پھر فیکٹریوں کا جال بچھ گیا۔ دولت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اور وہ شہر کے امیر ترین شخصیات میں شمار ہونے لگے۔ سیٹھ غفار کی بیوی زبیدہ بیگم ان کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی، مگر وہ اپنی اولاد کی خوشیوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی اور جوانی میں ہی داغ مفارقت دے گئی۔ زبیدہ کے جانے کے بعد سیٹھ غفار کے لیے ان کے 3 بیٹے جنید، سہیل اور عدیل ہی کل کائنات بن گئے۔ انہوں نے دوسری شادی کا سوچا تک نہیں اور اپنی تمام تر محبت اور توجہ اپنے بیٹوں کی پرورش پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے بیٹوں کو دنیا کی ہر آسائش دی، انہیں مہنگے ترین تعلیمی اداروں میں پڑھایا، ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کیا، اور انہیں کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ ان کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے۔ سیٹھ غفار کا خیال تھا کہ اگر وہ بیٹوں کو ہر سہولت دیں گے تو وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا بنیں گے اور ان کے بڑھاپے میں ان کی لاٹھی ثابت ہوں گے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار اور بغیر محنت کی ملی ہوئی دولت اکثر انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ تینوں بیٹے جوان ہوئے تو سیٹھ غفار نے ان کی شادیاں شہر کے بڑے اور امیر گھرانوں میں کی تاکہ ان کا خاندانی وقار قائم رہے۔ بہویں گھر میں آئیں تو حویلی کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئیں، مگر ان رونقوں کے پیچھے ایک ایسی سازش پنپ رہی تھی جس سے سیٹھ غفار بالکل بے خبر تھے۔ تینوں بیٹے اپنے باپ کے کاروبار میں شامل تو ہو گئے تھے، مگر ان کا رویہ باپ جیسا نہیں تھا۔ وہ محنت کے بجائے عیش و عشرت اور نمود و نمائش کے شوقین تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ باپ کا یہ وسیع کاروبار اور دولت کا سمندر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ دفتر دیر سے جاتے اور پارٹیز میں زیادہ وقت گزارتے۔ سیٹھ غفار اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی اور ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ وہ اب کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے قابل نہیں رہے تھے، مگر ان کا تجربہ اور بصیرت اب بھی جوان تھی۔ وہ بیٹوں کو سمجھاتے کہ کاروبار ایمانداری اور وقت کی پابندی مانگتا ہے، مگر بیٹے ان کی باتوں کو دقیانوسی اور پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر ٹال دیتے۔ بہویں بھی اپنے اپنے شوہروں کے کان بھرتی رہتی کہ اب ابا جی کو گھر بیٹھنا چاہیے اور تمام اختیارات آپ لوگوں کو دے دینے چاہیے۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ حویلی جہاں کبھی سیٹھ غفار کی کھانسی کی آواز پر سب دوڑے چلے آتے تھے، اب وہاں ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سیٹھ غفار کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب انہیں فالج کا ہلکا سا حملہ ہوا اور وہ بستر تک محدود ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب انہیں ذہنی دباؤ سے دور رہنا ہوگا۔ یہ وقت بیٹوں کے لیے سنہری موقع بن کر آیا۔ فالج کے حملے کے بعد سیٹھ غفار اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے
दूसरों के मोहताज हो गए थे। शुरू के चंद दिन तो बेटों और बहुओं ने दिखावे की खिदमत की, मगर जल्दी उनके चेहरों से मुरव्वत का नकाब उतरने लगा। जुनैद, जो सबसे बड़ा था, एक दिन अपने दोनों भाइयों के साथ बाग के कमरे में आया और इंतहाई संजीदगी और मसनूई फिक्रमंदी का ड्रामा रचाते हुए बोला, अब्बा जी, आपकी तबीयत अब नासाज रहती है और डॉक्टरों ने भी कहा है कि आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। कारोबार के मामलात बहुत फैल चुके हैं और हमें कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक वाले आपके दस्तखत के बगैर चेक पास नहीं करते और टैक्स के मामलात भी उलझे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप परेशानी से बचें और अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। इसलिए हमने सोचा है कि आप जायदाद और कारोबार के तमाम कानूनी इख्तियारात हमारे नाम मुंतकिल कर दें, ताकि हम फैसलों में आज़ाद हों और कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकें। सेठ गफ़ार ने अपनी धुंधली आंखों से अपने बेटों को देखा। उनके दिल में एक अनजाना सा खौफ उभरा, मगर उन्होंने उसे झटक दिया। उन्हें लगा कि शायद बेटे वाकई उनकी भलाई का सोच रहे हैं, और वैसे भी ये सब कुछ उन्हीं का तो है। आखिर कब्र में तो साथ लेकर नहीं जाना। सेठ गफ़ार ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, तुम लोग ठीक कहते हो। मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। बस इस बात का ख्याल रखना कि मज़दूरों का हक ना मारा जाए और हवेली का वक़ार कायम रहे। बेटों ने फ़ौरन यकीन दहानी कराई और अगले ही दिन वकील को बुला लिया गया। ये वकील सेठ वक़ार का पुराना दोस्त मुंशी रहमत दीन नहीं था, बल्कि बेटों का लाया हुआ एक नया और शातिर वकील था, जिसने पहले ही तमाम कागजात तैयार कर रखे थे, जिनमें यह लिखा था कि सेठ गफ़ार अपनी खुशी और होशो हवास में अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, फैक्ट्रियां, बैंक बैलेंस और यह हवेली अपने तीनों बेटों के नाम मुंतकिल कर रहे हैं, और इसके बाद उनका इस जायदाद पर कोई कानूनी हक नहीं रहेगा। सेठ गफ़ार के पुराने वफादार मुलाजिम बाबा करीम ने जब ये देखा तो उसने सेठ साहब के कान में सरगोशी की, साहब जी, इतनी जल्दी ना करें, ये कागजात मुझे ठीक नहीं लग रहे। आप मुंशी रहमत दीन को बुला लें। मगर सेठ गफ़ार पर बेटों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने बाबा करीम को डांट दिया कि तुम मेरे बेटों पर शक करते हो। वो मेरे खून हैं, मेरे लगते जिगर हैं। वो मेरे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? सेठ गफ़ार ने अपने लरसते हुए हाथों से कलम उठाया। उनका हाथ कांप रहा था, जैसे कुदरत उन्हें रोक रही हो, जैसे उनका ज़मीर चीख चीख कर कह रहा हो, गवार के दस्तखत तुम्हारी मौत के परवाने हैं। मगर उन्होंने गहरा सांस लिया और कागजात पर दस्तखत कर दिए, और जहां ज़रूरत थी वहां अंगूठा लगा दिया। जैसे ही आखिरी कागज़ पर दस्तखत हुए, कमरे की फ़िज़ा यकदम बदल गई। बेटों की आंखों में जो आजिज़ी और मोहब्बत थी, वो अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक सर्द और बेरहम चमक ने ले ली। वकील ने कागजात समेटे और मुस्कुराते हुए बेटों को मुबारकबाद दी। जुनैद ने कागजात अपने हाथ में लिए और उन्हें चूमकर अपनी जेब में रख लिया। उसने बाप की तरफ देखा, मगर अब उसकी नज़रों में अकीदत नहीं बल्कि हिकारत थी। उसने रूखे लहजे में कहा, अच्छा अब्बा जी, अब आप आराम करें, हम चलते हैं। और हाँ, अब आपको इन छोटे छोटे मामलात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तीनों बेटे कमरे से निकल गए और सेठ गफ़ार वहीं बिस्तर पर अकेले रह गए। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि जैसे कमरे की रोशनी कम हो गई है और दीवारें उन्हें काटने को दौड़ रही हैं। उन्हें क्या मालूम था कि ये तो अभी आगाज़ है, असल क़यामत तो अब टूटने वाली थी। जायदाद नाम होते ही घर का नक्शा बदल गया। सबसे पहले सेठ गफ़ार के पुराने मुलाजिम बाबा करीम को चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया गया, ताकि सेठ गफ़ार का कोई हमदर्द घर में ना रहे। उसके बाद सेठ गफ़ार को उनके बड़े और हवादार कमरे से निकालकर निचली मंजिल के एक छोटे और घुटनज़दा कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जो दरअसल मेहमानों के ड्राइवर्स के लिए इस्तेमाल होता था। बहुओं ने बहाना बनाया कि ऊपर के कमरे की सीढ़ियां चढ़ना अब्बा जी के लिए मुश्किल है,
اس لیے نیچے کا کمرہ ان کے لیے بہتر رہے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بڑا کمرہ اب بڑے بیٹے جنید نے اپنے جم اور ذاتی دفتر کے لیے مختص کر لیا تھا۔ سیٹ غفار نے جب احتجاج کرنا چاہا تو سہیل نے سلخی سے کہا، ابا جی آپ شکر کریں کہ آپ کو چھت ملی ہوئی ہے، اب یہ گھر ہمارا ہے اور ہم جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے، آپ کو بس 2 وقت کی روٹی اور بستر چاہیے، وہ آپ کو مل رہا ہے، اب خاموشی سے پڑے رہیں۔ یہ جملہ سیٹ غفار کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ وہی سہیل ہے جسے وہ بچپن میں کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ سیٹ غفار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر ان آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹوں اور بہوؤں کا ظلم بڑھتا گیا۔ اب انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دوپہر کا کھانا شام کو ملتا، اور وہ بھی ٹھنڈا اور بچا کچا۔ کبھی کبھی تو بہوئیں ملازموں کو منع کر دیتی کہ ابھی ابا جی کو بھوک نہیں ہوگی، جب وہ مانگیں گے تب دینا۔ سیٹ غفار بھوک سے نڈھال ہو کر آوازیں دیتے رہتے، مگر کوئی ان کی پکار سننے والا نہ ہوتا۔ ان کے کمرے کا اے سی خراب ہو گیا تھا، مگر کسی نے اسے ٹھیک کروانے کی زحمت نہ کی۔ گرمی اور حبس میں وہ تڑپتے رہے اور پسینے میں شرابور رہتے۔ ان کے کپڑے میلے ہو جاتے مگر کوئی دھونے والا نہ ہوتا۔ وہ اپنی دوائیوں کے لیے ترستے رہتے، کیونکہ بیٹے کہتے تھے کہ یہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں اور اب کاروبار میں مندی ہے، اس لیے سستی دوائیوں سے گزارا کریں۔ حالانکہ وہ روزانہ نئی گاڑیاں بدل رہے تھے اور گھر میں پارٹیوں کا شور رہتا تھا۔ سیٹ غفار کی بیماری اور کمزوری بڑھتی گئی۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے سے بو آنے لگی۔ وہ بستر پر ہی رفع حاجت کرنے پر مجبور ہو جاتے، کیونکہ ان میں باتھ روم تک جانے کی سکت نہیں رہی تھی، اور جب ایسا ہوتا تو بہویں ناک پر رومال رکھ کر آتی اور انہیں برا بھلا کہتی کہ اس بوڑھے نے پورے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتا، ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ الفاظ سیٹ غفار روز سنتے اور اپنی موت کی دعائیں مانگتے۔ وہ اپنی مرحوم بیوی کو یاد کرتے کہ زبیدہ تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئی؟ دیکھو تمہارے لاڈلے بیٹوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے، میں نے انہیں پاؤں پر کھڑا کیا اور انہوں نے مجھے پیروں تلے رونت دیا۔ ایک دن سیٹ غفار نے ہمت کر کے عدیل سے کہا، بیٹا مجھے میرے کسی پرانے دوست کے پاس چھوڑاؤ یا کسی اولڈ ہوم میں بھجوا دو، میں یہاں تم لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ عدیل نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، واہ ابا جی، تاکہ پوری دنیا میں ہماری ناک کٹ جائے، لوگ کہیں گے کہ سیٹ غفار کے بیٹوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ ہم اپنی ساکھ خراب نہیں کر سکتے، آپ کو یہی رہنا ہوگا اور اسی حال میں رہنا ہوگا، یہ ہماری مجبوری ہے، شوق نہیں۔ وہ دن بھی آ گیا جب ظلم کی انتہا ہو گئی۔ گھر میں جنید کی سالگرہ کی ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی۔ شہر بھر کے معززین اور کاروباری حضرات مدعو تھے۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور مہنگے کھانوں کی خوشبوئیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سیٹ غفار اپنے چھوٹے سے تاریک کمرے میں بھوکے پیاسے پڑے تھے۔ انہیں کئی دنوں سے نہلایا نہیں گیا تھا اور ان کے جسم پر زخم بن چکے تھے جن سے پیپ بہہ رہی تھی۔ درد کی شدت سے وہ کرا رہے تھے۔ ان کی کراہنے کی آوازیں موسیقی کی شور میں دب رہی تھی، مگر پھر اچانک ان کی کھانسی کا دورہ پڑا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کھانسی کی آواز اتنی شدید تھی کہ وہ باہر ہال تک سنائی دینے لگی۔ مہمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور جمع گوئیاں ہونے لگی کہ یہ کیسی آواز ہے۔ جنید کی بیوی غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی کمرے میں آئی اور چلائی کہ تم چپ نہیں ہو سکتے، ہماری پوری پارٹی خراب کر رہے ہو، مہمان کیا سوچیں گے کہ گھر میں کوئی بیمار کتا رکھا ہوا ہے۔ سیٹ غفار نے ہاتھ جوڑ کر پانی مانگا، مگر اس نے پانی دینے کے بجائے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور باہر جا کر جنید کو شکایت لگائی۔ جنید، سہیل اور عدیل تینوں نشے میں دھت تھے اور دوستوں کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ غصے میں بپھرے ہوئے باپ کے کمرے میں داخل ہوئے۔
جنید نے آتے ہی باپ کے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، تم مرتے کیوں نہیں؟ آخر کب تک ہم تمہاری گندگی صاف کریں گے اور تمہاری ہی منحوس آواز سنیں گے؟ سیٹھ غفار نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، مجھے مار دو مگر ذلیل نہ کرو، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ سہیل نے پاس پڑا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور پورا پانی باپ کے بستر پر گرا دیا اور کہا، لو پیو پانی، اب تم اسی گیلے بستر پر سڑو گے۔ عدیل نے کہا، بھائی اب پانی سر سے گزر چکا ہے، یہ بڈھا آج ہماری عزت خاک میں ملا دے گا، اس کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ مہمان ناک سکوڑ رہے ہیں، اگر کسی نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو ہماری ساکھ تباہ ہو جائے گی، ہمیں آج ہی اس کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور شیطان ان کی آنکھوں میں مسکرا اٹھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس بوجھ کو مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔ رات کے پچھلے پہر جب تمام مہمان جا چکے تھے اور حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی تو تینوں بھائیوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے گھر کے ملازموں کو چھٹی دے دی تاکہ کوئی گواہ نہ رہے۔ وہ تینوں باپ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سیٹھ غفار نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے اور سردی سے کانپ رہے تھے کیونکہ ان کا بستر گیلا تھا۔ بیٹوں نے کوئی رحم نہیں کھایا، انہوں نے ایک پرانا اور میلا کمبل باپ کے اوپر ڈالا اور انہیں بے دردی سے اٹھایا۔ سیٹھ غفار نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور دبی ہوئی آواز سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جنید نے کان میں سرگوشی کی، ابا جی آپ کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں آپ کو بہت سکون ملے گا اور ہمیں بھی آپ سے نجات مل جائے گی۔ انہوں نے باپ کو گھسیٹتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر نکالا اور اپنی لگژری گاڑی کی ڈگی میں کسی پرانے سامان کی طرح ٹھونس دیا۔ سیٹھ غفار کی ہڈیاں دکھ رہی تھی اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اللہ کو پکار رہے تھے، یا اللہ یہ میری کس گناہ کی سزا ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اندھیرے راستوں پر دوڑنے لگی۔ یہ وہ سڑکیں تھیں جو سیٹھ غفار نے خود بنوائی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جس پر انہوں نے راج کیا تھا، مگر آج وہ اسی شہر کی سڑکوں پر ایک کوڑے کی طرح پھینکے جانے کے لیے لے جائے جا رہے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر نکل کر ویران علاقے کی طرف مڑ گئی جہاں شہر بھر کا کچرا پھینکا جاتا تھا۔ یہاں کی فضا میں تعفن اور بدبو تھی، آوارہ کتے بھونک رہے تھے اور دور تک کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ گاڑی ایک بڑے گندے نالے اور کچرے کے پہاڑ کے پاس رکی۔ تینوں بیٹے نیچے اترے۔ انہوں نے اپنے مہنگے کپڑوں کو بچاتے ہوئے ڈگی کھولی اور اپنے بوڑھے لاچار اور بیمار باپ کو باہر کھینچا۔ سیٹھ غفار نے اپنی آخری طاقت جمع کر کے جنید کا دامن پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، جنید بیٹا، میں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، میں نے تمہیں سینے پر سلایا تھا، مجھے یہاں مت پھینکو، میں مر جاؤں گا، مجھے گھر کے کسی کونے میں ڈال دو، میں آواز نہیں نکالوں گا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ مگر جنید نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا اور دھکا دے کر باپ کو کچرے کے ڈھیر پر گرا دیا۔ سہیل نے کہا، ابا جی ڈرامے بند کریں اور یہاں آرام سے مریں، یہ جگہ آپ کے اوقات کے مطابق ہے۔ عدیل نے ایک نظر باپ پر ڈالی جو گندگی میں لت پت ہاتھ جوڑے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دل بھی نہیں پسیجا۔ اس نے کہا، چلو بھائی جلدی چلو، یہاں بدبو بہت ہے، کہیں ہمارے کپڑوں میں نہ بس جائے۔ تینوں بیٹے گاڑی میں بیٹھے اور تیزی سے گاڑی موڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی سرخ لائٹس اندھیرے میں دور ہوتی گئیں اور سیٹھ غفار کی امیدیں بھی ان لائٹس کے ساتھ بجھ گئیں۔ وہ کچرے کے ڈھیر پر اکیلے پڑے تھے، ان کے اوپر مکھیاں بھینک رہی تھیں اور آوارہ کتے ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سرد ہوا ان کے جسم میں نشتر چبو رہی تھی اور آسمان پر چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ شاید وہ بھی یہ ظلم نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سیٹھ غفار نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک دل خراش آ بھری جو آسمان کا کلیجہ چیرنے کے لیے کافی تھی۔
وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جائیداد، وہ حویلی، وہ بینک بیلنس جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا، آج وہی ان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے سانپ پالے تھے جنہوں نے آخر کار انہیں ڈس دیا تھا۔ وہ اب موت کی منتظر تھے، کیونکہ اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کے بعد اب جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ یہ ایک عظیم باپ کا عبرتناک انجام تھا، جسے اس کی اپنی اولاد نے کوڑے دان کی نظر کر دیا تھا۔ شہر کے مضافات میں پھیلی ہوئی گندگی اور تعفن زدہ کچرے کے ڈھیروں پر رات کا بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا، جہاں سیٹھ غفار نیم مردہ حالت میں پڑے اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ ان کا جسم سرد پڑ چکا تھا اور امید کی آخری شمع بھی ٹمٹما رہی تھی کہ اچانک دور سے ایک پرانے رکشے کی پھٹ پھٹ کرتی آواز سنائی دی۔ یہ نواز تھا، جو شہر میں سارا دن مزدوری کرنے اور سواریاں ڈھونڈنے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ نواز ایک انتہائی غریب مگر دل کا بادشاہ انسان تھا، جس کی کل کائنات اس کا یہ کھٹارا رکشہ اور کچی بستی میں بنا ہوا 2 کمروں کا مٹی کا مکان تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور بھوک سے نڈھال بھی، مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، کیونکہ اس نے آج کی روٹی حلال طریقے سے کمائی تھی۔ نواز کا راستہ اسی کچرا کنڈی کے پاس سے گزرتا تھا، جہاں سے گزرتے ہوئے عام لوگ ناک پر رومال رکھ لیتے، مگر نواز کو اس بدبو کی عادت ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے رکشے کی ہیڈ لائٹ کی مدھم روشنی کچرے کے ڈھیر پر پڑی، جہاں اسے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید کوئی آوارہ کتا یا جانور ہے، مگر جب اس نے غور کیا تو اسے انسانی ہاتھ نظر آیا۔ نواز نے فوراً بریک لگائی اور رکشے سے نیچے اترا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی ڈکیتی کا معاملہ نہ ہو، مگر اس کی انسانیت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں کچرے کے ڈھیر پر چڑھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئی۔ وہاں ایک بزرگ اور سفید پوش شخص انتہائی ابتر حالت میں پڑا تھا، جس کے مہنگے کپڑے گندگی میں لت پت تھے اور جس کے جسم پر مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ نواز نے جلدی سے آگے بڑھ کر سیٹھ غفار کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے مٹی صاف کی۔ سیٹھ غفار کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ نواز سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام فقیر نہیں بلکہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا بزرگ ہے، جسے حالات کی ستم ظرفی نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ نواز نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی پوری طاقت مجتمع کی اور سیٹھ غفار کے ناتواں جسم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ حالانکہ نواز خود کمزور تھا، مگر جذبہ ہمدردی نے اسے طاقت بخش دی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے سیٹھ غفار کو رکشے کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اپنی پرانی چادر ان کے اوپر ڈال دی تاکہ انہیں ٹھنڈ سے بچایا جا سکے۔ نواز نے رکشہ سٹارٹ کیا اور اسے اپنی بستی کی طرف دوڑا دیا۔ راستے میں وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا کہ کہیں بزرگ کی سانس نہ رک جائے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اس اجنبی کی جان بچا سکوں۔ نواز جب اپنی کچی بستی کے چھوٹے سے گھر کے باہر پہنچا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی کلثوم نے دروازہ کھولا۔ کلثوم ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے جب شوہر کو ایک اجنبی اور بیمار بزرگ کو سہارا دے کر لاتے دیکھا تو وہ گھبرائی نہیں بلکہ فوراً مدد کے لیے آگے بڑھی۔ نواز نے سیٹھ غفار کو اپنے اکلوتے کمرے میں بچھی ہوئی چارپائی پر لٹایا۔ یہ چارپائی باندھ کی تھی اور اس پر گدا بھی نہیں تھا، مگر اس وقت یہ سیٹھ غفار کے لیے کسی شاہی بستر سے کم نہیں تھی۔ نواز نے کلثوم سے کہا، پانی گرم کرو اور کچھ صاف کپڑے لاؤ۔ کلثوم نے فوراً چولہا جلایا اور پانی گرم کیا۔ میاں بیوی نے مل کر سیٹھ غفار کے گندے کپڑے اتارے اور ان کے جسم کو گرم پانی سے صاف کیا۔ ان کے زخموں کو دھویا اور ان پر ہلدی کا لیپ لگایا، جو غریبوں کا سب سے بڑا علاج ہوتا ہے۔ نواز کے پاس اپنے 2 پرانے کرتے تھے۔ اس نے ایک صاف کرتا سیٹھ غفار کو پہنا دیا اور انہیں لحاف اوڑھا دیا۔
سیٹھ غفار کو جب گرمائش اور سکون ملا تو ان کی بے چین سانسیں کچھ ہموار ہوئی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ نواز اور کلثوم ساری رات ان کے سرہانے بیٹھے جاگتے رہے، کبھی ان کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے اور کبھی ان کے ہاتھ پاؤں دباتے۔ صبح کی اذانوں کے وقت سیٹھ غفار نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے خود کو ایک انجانی مگر پرسکون جگہ پر پایا۔ انہیں اپنے سر پر چھت نظر آئی جو کچی تھی مگر وہاں سے محبت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز سے پانی مانگا تو نواز نے فوراً گلاس ان کے لبوں سے لگا دیا۔ سیٹھ غفار نے نواز کو دیکھا جو ایک اجنبی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ اپنائیت تھی جو ان کے اپنے بیٹوں میں نہیں تھی۔ سیٹھ غفار نے پوچھا، میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ نواز نے عاجزی سے جواب دیا، بابا جی میں ایک غریب رکشے والا ہوں، مجھے آپ کچرے کے ڈھیر پر ملے تھے، میں آپ کو گھر لے آیا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ سیٹھ غفار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں وہ منظر یاد آ گیا جب ان کے لگتے جگر انہیں کچرے میں پھینک رہے تھے اور آج ایک غیر ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ یہ اللہ کی شان تھی کہ جس نے خون کے رشتوں کو پتھر کر دیا اور پتھروں سے چشمے جاری کر دیے۔ اگلے چند دن سیٹھ غفار نواز کے گھر مہمان رہے۔ نواز اپنے دن بھر کی کمائی سے جو بھی روکھی سوکھی لاتا پہلے بابا جی کو کھلاتا۔ وہ ان کے لیے دودھ اور پھل لاتا، چاہے اسے خود بھوکا رہنا پڑتا۔ کلثوم ان کے کپڑے دھوتی اور بیٹی کی طرح خدمت کرتی۔ سیٹھ غفار نے چند دنوں میں وہ سکون محسوس کیا جو انہیں اپنی کروڑوں کی حویلی میں بھی میسر نہیں تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ اصل دولت اینٹ پتھر کے مکان نہیں بلکہ احساس اور محبت ہے۔ وہ اکثر نواز کو اپنے پاس بٹھاتے اور اسے زندگی کے تجربات بتاتے، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اپنی ذلت کی داستان چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے بیٹوں پر لعنت بھیجے۔ یہ ایک باپ کا ضرف تھا جو مرتے دم تک اپنی اولاد کا پردہ رکھ رہا تھا۔ نواز نے بھی کبھی کرید کر نہیں پوچھا، وہ بس اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خدمت کرتا رہا۔ سیٹھ غفار کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی کیونکہ اندرونی صدمے اور کمزوری نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ اب ان کا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور بستی میں دیے جل رہے تھے، سیٹھ غفار نے نواز کو اپنے قریب بلایا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ انہوں نے نواز کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا، تم نے میری وہ خدمت کی ہے جو شاید میری اپنی اولاد بھی نہ کرتی۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں ایک بدقسمت انسان ہوں جس نے پوری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ کر گزار دی، مگر سکون تم جیسے غریبوں کی جھونپڑی میں ملا۔ نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا جی آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیٹھ غفار نے نفی میں سر ہلایا اور اشارے سے اپنی وہ پرانی اور میلی قمیض منگوائی جو انہوں نے اس رات پہن رکھی تھی۔ جب انہیں پھینکا گیا تھا تو نواز نے وہ قمیض لا کر دی۔ سیٹھ غفار نے کانپتے ہاتھوں سے اس قمیض کی اندرونی جیب کو ٹٹولا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کوٹ مانگا جو وہ پہن کر آئے تھے۔ نواز نے وہ کوٹ جو اب دھل کر صاف ہو چکا تھا انہیں لا کر دیا۔ سیٹھ غفار نے کوٹ کو سینے سے لگایا اور نواز سے کہا، بیٹا، یہ کوٹ میری نشانی سمجھ کر رکھ لو اور میرے مرنے کے بعد مجھے اسی قبرستان میں دفن کرنا جہاں عام اللاوارث لوگ دفن ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری موت کی خبر کسی کو ہو۔ نواز نے روتے ہوئے وعدہ کیا۔ سیٹھ غفار کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور نواز کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ اپنے اصلی گھر پہنچ گئے ہوں۔ نواز اور کلثوم نے دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ بستی والے جمع ہو گئے اور سب نے مل کر اس اجنبی مسافر کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ نواز نے اپنی جمع پونجی سے کفن خریدا اور پورے احترام کے ساتھ سیٹھ غفار کو غسل دیا۔ جب وہ غسل دے رہے تھے تو ان کی نظر اس پرانے کوٹ پر پڑی جو ایک کونے میں ٹنگا تھا۔ نواز نے سوچا کہ اسے سنبھال کر رکھ لے
تاکہ بابا جی کی یادگار رہے۔ تدفین کے بعد جب نواز گھر واپس آیا تو اداسی کا عالم تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ مر گیا ہے۔ رات کو جب وہ بابا جی کے کپڑے سمیٹ رہا تھا تو اس نے وہ کوٹ اٹھایا۔ کوٹ کافی بھاری اور پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ نواز نے اسے جھاڑا تو اسے محسوس ہوا کہ کوٹ کے استر کے اندر کوئی چیز سرسرا رہی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوٹ کی اندرونی جیب کے پیچھے ایک خفیہ خانہ بنا ہوا تھا جو سلائی کر کے بند کیا گیا تھا۔ نواز کا تجسس بڑھا۔ اس نے کینچی سے وہ سلائی ادھیڑی تو اندر سے ایک طے شدہ کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ یہ کاغذ خاصا پرانا اور پیلا پڑ چکا تھا، مگر اس پر کچھ تحریر تھی جو بہت اہم لگ رہی تھی۔ نواز پڑھا لکھا تو تھا مگر قانونی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کاغذ کو سیدھا کیا تو دیکھا کہ یہ ایک سٹیمپ پیپر ہے جس پر سیٹھ غفار کے دستخط اور انگوٹھا لگا ہوا تھا، اور تاریخ بھی اسی دن کی تھی جس رات وہ نواز کو ملے تھے۔ نواز نے اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کی تو اسے کچھ الفاظ سمجھ آئے، جیسے وصیت، جائیداد منسوخی اور دھوکہ۔ نواز کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں بلکہ اس میں بابا جی کی زندگی کا کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اس نے سوچا کہ بابا جی یقیناً کسی بڑی مصیبت کا شکار تھے، تبھی یہ کاغذ چھپا کر رکھا تھا۔ نواز نے وہ کاغذ احتیاط سے اسی خفیہ خانے میں واپس رکھ دیا اور کوٹ کو ایک محفوظ جگہ چھپا دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح کسی پڑھے لکھے آدمی یا وکیل کو یہ دکھائے گا تاکہ معاملہ سمجھ سکے، لیکن قدرت کا کھیل ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح نواز اپنی سواری لے کر شہر کے اسی پوش علاقے میں گیا جہاں سیٹھ غفار کی حویلی تھی۔ وہ وہاں ایک سواری اتار رہا تھا کہ اس نے دیکھا حویلی کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کچھ لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ نواز نے ایک چوکیدار سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ چوکیدار نے بتایا کہ اس حویلی کے مالک سیٹھ غفار کچھ دن پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کے بیٹوں نے شور مچایا ہوا ہے، جن کے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے، مگر دراصل بیٹے جائیداد کے چکر میں ہیں۔ نواز کا دماغ جھٹکے سے گھوم گیا۔ اسے فوراً بابا جی کا چہرہ یاد آیا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ بزرگ سیٹھ غفار ہی تھے۔ نواز کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی کہ کیا اسے ان بیٹوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا باپ مر چکا ہے یا خاموش رہنا چاہیے۔ اس کی شرافت نے اسے مجبور کیا کہ اولاد کا حق ہے کہ انہیں باپ کی موت کی خبر ملے، چاہے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ نواز نے ہمت کی اور حویلی کے گیٹ پر گیا۔ وہاں موجود گارڈز نے اسے روکا اور دھکے دیے کہ جاؤ یہاں سے، فقیر کہیں کے۔ نواز نے چیخ کر کہا، مجھے سیٹھ صاحب کے بیٹوں سے ملنا ہے، میں ان کے والد کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر گارڈز رک گئے اور اندر اطلاع دی۔ جنید، سہیل اور عدیل جو اندر بیٹھے اپنے باپ کے غائب ہونے پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے اور پولیس کو جھوٹی کہانیاں سنا رہے تھے، یہ خبر سن کر چونک گئے۔ انہوں نے نواز کو فوراً اندر بلا لیا۔ نواز جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہی قالین، وہی فانوس جن کا ذکر بابا جی کبھی کبھار کرتے تھے۔ جنید نے حقارت سے نواز کو دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم اور کیا جانتے ہو ہمارے باپ کے بارے میں؟ کیا تم نے اغوا کیا ہے؟ نواز نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب میں ایک غریب رکشے والا ہوں، مجھے اغوا سے کیا لینا دینا؟ مجھے تو وہ بزرگ کچرے کے ڈھیر پر ملے تھے، میں انہیں گھر لے گیا، ان کی خدمت کی، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے اور کل ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انہیں امانتاً قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تینوں بھائیوں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ چلو قصہ پاک ہوا، مگر انہوں نے فوراً دکھ کا مصنوعی نقاب چڑھا لیا اور رونے کی اداکاری کرنے لگے۔ جنید نے نواز سے پوچھا، کیا مرتے وقت انہوں نے کچھ کہا تھا یا ان کے پاس کوئی چیز تھی؟ نواز سادہ دل انسان تھا، اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ اس نے کہا، صاحب وہ بہت نیک انسان تھے، انہوں نے آپ لوگوں کو دعا دی اور میرے پاس ان کی نشانی کے طور پر صرف ایک پرانا کوٹ ہے جو میں نے سنبھال رکھا ہے۔ کوٹ کا نام سنتے ہی تینوں بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ سہیل نے بے تابی سے پوچھا، کوٹ؟ کون سا کوٹ؟ کیا وہ بھورے رنگ کا لمبا کوٹ تھا؟ نواز نے اس بات میں سر ہلایا۔
جنید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور خوف اکٹھا نمودار ہوا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، کیا تم نے وہ کوٹ چیک کیا تھا؟ کیا اس میں کچھ تھا؟ نواز نے کہا، جی صاحب، میں نے جب تدفین کے لیے کپڑے اتارے تو کوٹ کی جیب میں تو کچھ نہیں تھا، مگر نواز رک گیا۔ اسے لگا کہ شاید اسے کاغذ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، مگر دل نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخا، مگر کیا؟ بتاؤ، کیا ملا اس میں؟ نواز گھبرا گیا اور بولا، صاحب، اس کے استر میں کاغذ چھپا ہوا تھا۔ میں ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، بس اتنا دیکھا کہ اس پر انگوٹھے لگے تھے۔ یہ سننا تھا کہ تینوں بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور وہ ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کاغذ جس کی انہیں تلاش تھی اور جس کے غائب ہونے کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، وہ اس معمولی رکشے والے کے پاس تھا۔ جنید نے فوراً اپنا رویہ بدلا اور نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی نرمی سے بولا، دیکھو بھائی، وہ کاغذ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ہمارے ابا جی کی آخری نشانی ہے۔ اس میں شاید ہمارے لیے کوئی نصیحت ہو۔ تم وہ کاغذ اور کوٹ ہمیں دے دو، ہم تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ سہیل نے بھی لقمہ دیا، ہاں ہاں، تمہیں لاکھ 2 لاکھ جتنے چاہیے مل جائیں گے، بس وہ کاغذ ابھی لا کر دو۔ نواز حیران تھا کہ ابھی جو لوگ اسے مارنے کو دوڑ رہے تھے اچانک اتنے مہربان کیسے ہو گئے، اور وہ کاغذ اتنا قیمتی کیوں ہے؟ نواز کو سیٹھ غفار کی اداس آنکھیں یاد آئیں اور اسے دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ اس نے کہا، صاحب، وہ کوٹ تو میرے گھر میں ہے، میں ابھی لا کر نہیں دے سکتا، مجھے واپس جانا ہو۔ جنید نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اپنی گاڑی میں، ابھی چلو۔ نواز کو ان کی بے چینی دیکھ کے یقین ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، میں خود لے آؤں گا، آپ لوگ تکلیف نہ کریں۔ مگر بھائی کہاں ماننے والے تھے؟ ان کے سر پر تو موت منڈلا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ کاغذ سامنے آ گیا تو ان کی ساری عیاشی اور جائیداد مٹی میں مل جائے گی۔ وہ کاغذ دراصل ان کی بربادی کا پروانہ تھا، جو ان کے باپ نے اپنی بصیرت سے لکھوا رکھا تھا۔ تینوں بھائی ننگے پاؤں ہی ڈرائنگ روم سے باہر بھاگے۔ انہوں نے جوتے پہننے کی بھی زحمت نہیں کی اور نواز کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ گاڑی نواز کی بستی کی طرف ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ نواز گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا، یا اللہ، یہ کیا معاشرہ ہے؟ یہ امیر زادے کوٹ کے لیے ننگے پاؤں میرے گھر جا رہے ہیں۔ ضرور اس کاغذ میں کوئی ایسا راز ہے جو ان کی تقدیر بدل دے گا۔ اسے بابا جی کی وہ بات یاد آئی، بیٹا، یہ کوٹ میری نشانی سمجھ کر رکھ لو۔ شاید ان کا اشارہ اسی کاغذ کی طرف تھا۔ گاڑی جب کچی بستی میں پہنچی تو دھول اڑاتی ہوئی نواز کے گھر کے باہر رکی۔ نواز کے پڑوسی حیران تھے کہ آج قریب نواز کے گھر اتنی بڑی گاڑیاں کیوں آئی ہیں۔ تینوں بھائی گاڑی سے اترے اور نواز کے چھوٹے سے مکان کی طرف لپکے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر وہ کوٹ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نواز نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کلثوم صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ اجنبی مردوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ جنید نے چیخ کر کہا، وہ کوٹ کہاں ہے؟ نکالو اسے۔ نواز نے کونے میں ٹنگے ہوئے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تینوں بھائی چیتوں کی طرح اس کوٹ پر جھپٹے۔ انہوں نے کوٹ کو اتارا اور پاگلوں کی طرح اس کی جیبیں اور استر ٹٹولنے لگے۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ آخرکار سہیل کے ہاتھ وہ خفیہ خانہ لگ گیا جہاں سلائی ادھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیلا کاغذ باہر نکالا۔ کاغذ دیکھتے ہی تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جیسے انہیں دنیا کا خزانہ مل گیا ہو، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خزانہ نہیں بلکہ ایک بم ہے جو ان کے ہاتھوں میں پھٹنے والا ہے۔ نواز خاموشی سے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دولت انسان کو کتنا اندھا اور بے بس کر دیتی ہے، کہ وہ ایک مردہ باپ کی نشانی کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہوس کے لیے ننگے پاؤں خاک چھان رہا ہے۔ ابھی راز کھلا نہیں تھا مگر فضا میں اتنا تناؤ تھا کہ جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ نواز نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور سوچا، بابا جی، آپ نے مر کر بھی ان ظالموں کو چین نہیں لینے دیا اور اپنے اس غریب بیٹے کے لیے شاید کوئی امتحان چھوڑ گئے ہیں۔
وہ کاغذ اب جنید کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے کھولنے ہی والا تھا کہ اس کی تحریر سب کے سامنے آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جنید کے کامتے ہوئے ہاتھوں نے جب اس طے شدہ اور بوسیدہ کاغذ کو کھولا تو کمرے میں موجود ہوا جیسے تھم گئی۔ تینوں بھائیوں کی نظریں اس کاغذ پر پڑی ہوئی تھیں اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح سینوں پر برس رہی تھیں۔ یہ قانونی سٹیمپ پیپر تھا جس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تاریخ اسی دن کی تھی جس شام سیٹھ غفار کو گھر سے نکالا گیا تھا۔ جنید نے جیسے ہی پہلی سطر پڑھی اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور چہرہ ایسا سفید پڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ سہیل اور عدیل جو بےتابی سے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک رہے تھے تحریر پڑھتے ہی پتھر کے ہو گئے۔ اس کاغذ پر کوئی خزانے کا نقشہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کی بربادی کا فرمانہ تھا جسے ان کے باپ نے اپنی بصیرت سے تحریر کروایا تھا۔ اس کاغذ پر جلی حروف میں لکھا تھا، میں سیٹھ عبدالغفار بلد عبدالستار پورے ہوش و حواس میں یہ بیان حلفی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو کچھ عرصہ قبل جذباتی دباؤ اور دھوکے میں آ کر اپنے تینوں بیٹوں جنید، سہیل اور عدیل کے نام منتقل کی تھی اسے فوری طور پر منسوخ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ذرائع مشاہدے سے یقین ہو چکا ہے کہ میری اولاد میری جان کی دشمن بن چکی ہے اور مجھے اس راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی وصیت میں ترمیم کرتے ہوئے یہ لکھ رہا ہوں کہ میری جائیداد کا 50% حصہ اس فلاحی ادارے کو دیا جائے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اور باقی کا 50% حصہ اور میری تمام نقد رقوم اس شخص کی ملکیت ہوں گی جو میرے مرنے کے بعد میرے کفن دفن کا انتظام کرے گا اور مجھے عزت سے قبر میں اتارے گا، کیونکہ میری نظر میں میرا حقیقی وارث وہ نہیں جو میرے خون سے پیدا ہوا ہو، بلکہ وہ ہے جو میرے جنازے کو کندھا دے گا۔ اس تحریر کے نیچے رجسٹرار کی مہر لگی ہوئی تھی اور نوٹ لکھا تھا کہ اس دستاویز کی اصلی کاپی اور رجسٹرڈ وصیت نامہ میرے وکیل منشی رحمت دین اور ہائی کورٹ کی ریکارڈ میں محفوظ کروا دیا گیا ہے، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جنید کے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ سہیل نے پاگلوں کی طرح وہ کاغذ اٹھایا اور اسے پھاڑنے کی کوشش کی، مگر عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخا، بے وقوف مت بنو، کیا تم نے پڑھا نہیں کہ نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ صرف ایک نقل ہے، اصل کاغذات رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اگر تم اسے پھاڑ بھی دو گے تو قانون ہمارے خلاف ہی رہے گا۔ ابا جی نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، انہوں نے ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ تینوں بھائیوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ جس جائیداد کے لیے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے تھے وہ اب ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل چکی تھی۔ ان کے باپ نے مرنے سے پہلے انہیں ایسی مات دی تھی جس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ سیٹھ غفار جانتے تھے کہ ان کے بیٹے انہیں مار دیں گے یا گھر سے نکال دیں گے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ کاغذ دراصل ان کے بیٹوں کے لیے سزا کا حکم نامہ تھا۔ نواز جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، حیرت سے ان امیر زادوں کو دیکھ رہا تھا جو چند لمحے پہلے اسے خریدنے کی باتیں کر رہے تھے اور اب خاک میں مل چکے تھے۔ جنید کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اچانک نواز کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے باپ کے ساتھ مل کر یہ سازش کی ہے، تم جانتے تھے کہ وہ کون ہے، تم نے جان بوجھ کر انہیں چھپائے رکھا تاکہ جائیداد ہڑپ کر سکو، بولو کتنا پیسہ لیا ہے تم نے اس بڈھے سے؟ نواز نے پوری قوت سے جنید کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا یا میرے بارے میں بکواس کی، میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ میں تو انسانیت کے ناطے انہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا جہاں تم جیسے ظالموں نے انہیں پھینکا تھا۔ مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی بھوک نہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا تم رکھ لو، مجھے صرف میرے بابا جی کا وہ کوٹ چاہیے جو ان کی نشانی ہے۔ نواز کی آواز میں سچائی کی ایسی گونج تھی کہ جنید سہم گیا، مگر سہیل اور عدیل اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔
سہیل نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے سائن کرتے ہوئے بولا، دیکھو رکشے والے، ہمیں جذباتی باتیں مت سنا، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ تم عدالت میں جا کر یہ گواہی دو گے کہ ابا جی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے یہ وصیت ہوش میں نہیں کی تھی۔ بدلے میں تم جو رقم مانگو گے ہم دیں گے۔ نواز نے نفرت سے اس چیک بک کی طرف دیکھا اور تھوکتے ہوئے کہا، لعنت ہے تمہاری دولت پر اور تمہاری سوچ پر۔ تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ تمہارے باپ نے فیصلہ کیوں کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ تم لوگ درندے بن چکے ہو اور آج تم نے ثابت کر دیا۔ میں جھوٹی گواہی دے کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا۔ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گا۔ اب یہ تکرار جاری تھی کہ باہر گاڑیوں کے رکنے اور پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ تینوں بھائی گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلا اور پولیس انسپکٹر کے ساتھ ایک بوڑھا مگر باوقار شخص اندر داخل ہوا، جس نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ منشی رحمت دین تھے، سیٹھ غفار کے پرانے وفادار وکیل، جنہیں سیٹھ غفار نے مرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ منشی رحمت دین نے اندر آتے ہی تینوں بھائیوں کو حقارت سے دیکھا اور پولیس انسپکٹر سے کہا، انسپکٹر صاحب گرفتار کر لیں ان تینوں کو۔ ان پر اپنے باپ سیٹھ غفار کو اغوا کرنے، تشدد کرنے اور الزام قتل کا مقدمہ درج ہے، اور میرے پاس سیٹھ صاحب کا وہ ویڈیو بیان بھی موجود ہے جو انہوں نے وصیت لکھواتے وقت ریکارڈ کروایا تھا، جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر میری موت غیر طبیعی ہوئی یا میں لاپتہ ہوا تو اس کے ذمہ دار میرے یہ تینوں بیٹے ہوں گے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر جنید، سہیل اور عدیل کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ وہ تینوں چیختے چلاتے رہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ وکیل اور رکشے والا ملے ہوئے ہیں۔ مگر منشی رحمت دین نے واصل وصیت نامہ لہرایا اور کہا، قانون اب اپنا راستہ بنائے گا۔ تم لوگ جائیداد کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنے باپ کو کچرے میں پھینک آئے تھے، مگر اللہ نے اس رکشے والے کو وسیلہ بنا کر تمہارے باپ کی عزت بھی بچائی اور اس کا انتقام بھی لیا۔ یہ رکشے والا اب اس جائیداد کے 50% کا مالک ہے اور تم لوگ اب سڑکوں کی خاک چھانو گے یا جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ پولیس تینوں بھائیوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں کی طرف لے گئی۔ محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور نفرت سے ان میرزادوں کو دیکھ رہے تھے۔ نواز ابھی تک حیران و پریشان کھڑا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ منشی رحمت دین نواز کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نم آنکھوں سے کہا، بیٹا، تم نے انسانیت کا حق ادا کر دیا۔ سیٹھ غفار نے مجھے بتایا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس شخص کو ڈھونڈنا جس نے میری آخری وقت میں خدمت کی ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتوں سے بڑا انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ جائیداد اب تمہاری ہے۔ نواز رو پڑا اور بولا، وکیل صاحب، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف بابا جی کی خدمت کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ دولت مجھے بھی ان بیٹوں جیسا نہ بنا دے۔ منشی رحمت دین نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو دولت اسے خراب نہیں کرتی بلکہ آزماتی ہے۔ اسے قبول کرو اور اسے اسی طرح خرچ کرو جیسے سیٹھ غفار چاہتے تھے۔ نواز نے وہ دولت قبول تو کر لی مگر اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنی زندگی کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ عدالتی کارروائی چلی اور تمام ثبوتوں کی روشنی میں سیٹھ غفار کے بیٹوں کو باپ پر تشدد اور اقدام قتل کے جرم میں لمبی قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کی ساری جائیداد ضبط ہو کر وصیت کے مطابق تقسیم ہو گئی۔ نواز کو جب جائیداد کا قبضہ ملا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیٹھ غفار کی اسی عالی شان حویلی کو ایک بہت بڑے یتیم خانے اور اولڈ ہوم میں تبدیل کر دیا، جس کا نام اس نے کاشانہ غفار رکھا۔ اس نے اس گھر کے دروازے ان تمام بوڑھے والدین کے لیے کھول دیے جنہیں ان کی اولاد دھتکار دیتی تھی۔ نواز نے خود بھی اسی گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں رہائش اختیار کی اور اپنی باقی زندگی یتیم بچوں اور بے سہارا بزرگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ آج بھی وہی پرانا رکشہ چلاتا تھا تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ وہ اکثر سیٹھ غفار کی قبر پر جاتا اور پھول چڑھاتا۔ اس قبرستان میں اب ایک پکی اور خوبصورت قبر بن چکی تھی جس پر لکھا تھا، ایک عظیم باپ جسے اپنوں نے ٹھکرایا اور غریبوں نے اپنایا۔ دوسری طرف سیٹھ غفار کے بیٹے جیل میں
اپنی کرتوتوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جب وہ جیل سے رہا ہو کر باہر آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ اسی سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے جہاں ان کا باپ کبھی بادشاہ تھا، اور وہ اسی کچرا کنڈی کے پاس اکثر دیکھے جاتے جہاں انہوں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ لوگ انہیں پہچانتے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ وہی ہیں جو کبھی فرعون بنے پھرتے تھے۔ یہ کہانی پورے شہر کے لیے ایک مثال بن گئی کہ مکافات عمل اٹل ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نواز کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور اصل وارث وہ نہیں جو جائیداد سنبھالے، بلکہ وہ ہے جو کردار سنبھالے۔ سیٹھ غفار کی روح اب مطمئن تھی، کیونکہ ان کی کمائی اب عیاشی میں نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں خرچ ہو رہی تھی، اور ان کا نام زندہ رکھنے والا کوئی ان کا اپنا خون نہیں بلکہ ایک غریب رکشے والا تھا جس نے انسانیت کا پرچم بلند رکھا۔ اس کہانی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر ان کی غلط تربیت کرنا اور انہیں حد سے زیادہ سہولتیں دینا اکثر بڑھاپے میں والدین کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ نواز نے بغیر کسی لالچ کے ایک لاوارث کی خدمت کی، اور اللہ نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ کہ بیٹوں نے ہوس اور تکبر میں آ کر اپنے باپ کی تذلیل کی اور خود ذلیل و خوار ہو گئے۔